السلام علیکم۔ حیات اور ربیہ لانچ میں بیٹھے سب کا انتظار کر رہے تھے جب کچھ دیر بعد ہی دادا جان کے پیچھے سب اندر داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ دادا جان نے جواب دیتے حیات اور ربیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ سب کیسے ہیں؟ ربیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں بیٹا، بس تم لوگ حویلی میں نہیں تھے تو سب سونا سونا لگ رہا تھا، دادی جان نے شفقت سے کہا۔ اجالا تم کیسی ہو؟ حیات نے اجالا کو گلے لگایا۔ ٹھیک ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ لگ تو نہیں رہا، حیات نے عبروج کا شرارت سے پوچھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں ٹھیک ہوں یا نہیں؟ آپ تو خوب مزے کر رہی تھی نا اپنی اس نند کے ساتھ، اور یہ میڈم بھی یہاں آتے مجھے بھول گئے۔ یہ نہیں کہ اپنی بہنوں جیسی کزن کو بھی زور زبردستی اپنے ساتھ بلوا لو، وہ حیات سے کہتی ہے ربیہ کو گھورنے لگی۔ مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ میری کیا غلطی ہے؟ ربیہ منہ بسورے بولی۔ اس نازک دل والی لڑکی سے کہاں برداشت ہوتا تھا کوئی اس سے ناراض ہو۔ اجالا اگر تم بھی یہاں آ جاتی تو حویلی تو بالکل ہی خالی ہو جاتی، دادی جان اور امی بالکل اکیلی ہو جاتی، اس لیے ہم نے تمہیں نہیں بلایا، حیات نے بچوں کی طرح سمجھایا۔ لیکن اب اگلی بار صرف میں آؤں گی، اس ربیہ کی بچی کو نہیں لائیں گے، اس نے تنبیہ کہا۔ اوکے۔ حیات کے کہنے پر وہ کھل اٹھی، اس کے گلے لگ گئی تو ان کا پیار دیکھتے سب کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ مجھ سے بھی مل لو، ربیہ اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی۔ دل تو نہیں کر رہا، لیکن میں اتنی اچھی ہوں کہ زیادہ دیر کسی سے ناراض نہیں رہ سکتی، اس لیے میں مل لیتی ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں کہتی اس سے بولی۔ آئل اور فام بھائی نہیں آئے؟ ان دونوں کو نہ دیکھ کر حیات نے پوچھا۔ آئل کو کچھ کام تھا اور افام کسی دوست کے ساتھ کہیں پہ گیا ہوا تھا، رضیہ بیگم نے بتایا۔ شاور نہیں آیا ابھی تک؟ کوشان صاحب نے پوچھا۔ ویسے تو اس وقت آ جاتے ہیں، شاید آتے ہی ہوں گے، حیات نے دیوار پہ لگی گھڑی سے ٹائم دیکھتے بتایا، تو انہوں نے سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ کافی دیر گزر گئی تھی لیکن شاور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حیات کو اب فکر ہونے لگی تھی، وہ کمرے میں آتی شاور کو فون کرنے لگی جو دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو شاہ، کہاں ہیں آپ؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ ابھی تک نہیں آئے؟ کال ریسیو کرتے اس نے فکر سے پوچھا۔ سب چلے گئے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے اپنا سوال کیا۔ سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے تو ساتھ کھانا کھائیں گے اور پھر ہم ساتھ جائیں گے، حیات نے آخری بات پر زور دیا۔ مجھے دیر ہو جائے گی، تم لوگ کھانا کھا لو، اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ شاہ میں جانتی ہوں آپ کیوں نہیں آ رہے، لیکن کب تک آپ ایسے سب سے بھاگتے رہیں گے؟ کب تک سب سے ناراض رہ کر سب کو تکلیف دیں گے؟ وہ جھنجھلا کے بے بسی سے بولی۔ اس نے بہت سمجھایا تھا لیکن وہ سمجھ کے نہیں دے رہے تھے، ہر بھائی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے بات ٹال جاتا، اور جو تکلیف ان سب نے مجھے دی ہے اس کا کیا ہے؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر والے وقت پڑنے پر میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، مجھ پہ یقین کرنا تو دور، میری بات بھی نہیں سنیں گے۔ وہ غمگین ہوا۔ شاہ میں جانتی ہوں سب سے غلطی ہوئی، لیکن اب تو سب اپنی غلطی پہ شرمندہ ہے نا، سچ سب کے سامنے ہے، سب آپ کو اس مان سے منانے آئے ہیں کہ آپ انہیں سمجھو گے، ان کا مان رکھو گے، حیات نے پیار سے سمجھایا۔ لیکن حیات پلیز شاہ، ان کا مان نہیں توڑیں، پلیز آ جائیں، میرے لیے ہی آ جائیں، میری خوشی کے لیے آ جائیں، وہ انہیں پیار اور مان سے بول رہی تھی کہ شاہ ویر منع نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے آتا ہوں، اس کی کہتے حیات کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینک یو، اس نے چہک کے کہا۔ مجھے تھینک یو نہیں چاہیے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ پھر کیا چاہیے؟ حیات نے خوشی سے پوچھا۔ سوچ لو، جو میں مانگوں گا وہ تو ہوگی، اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی جو آپ مانگیں گے وہی دوں گی، اس نے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے پھر تیار ہے نا رات کو جو میں مانگوں گا وہ دینے کے لیے، اس نے ذومینی انداز میں کہتے فون رکھ دیا، جبکہ دوسری طرف سے حیات سوچتی رہ گئی کہ وہ کیا مانگنے والا ہے۔ آج بس بہت ہو گیا، اب تمہیں شادی کرنی ہوگی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آج ان کے پاس بیٹھا انہیں دوائی دے رہا تھا جب وہ سخت لہجے میں بولی۔ دادی ہو جائے گی میری شادی، اب ٹینشن لے کے اپنی طبیعت خراب نہیں کر لے گا، اسے پیار سے ہر بار کی طرح سمجھاتا۔ کب ہوگی؟ جب میں مر جاؤں گی تب، انہوں نے چڑھ کر کہا۔ دادی پلیز، آپ جانتی ہیں مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں تو پھر کیوں کرتی ہیں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم دیکھ نہیں رہے ہو میری طبیعت کو کبھی بھی خراب ہو جاتی ہے، اس سے پہلے میں نکلوں تم میرے سامنے ہی شادی کر لو، وہ مسکراہٹ دبائے شرارت سے بولے۔ پھر وہی بات، آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ آپ جانتی ہیں نا میرے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ بار بار وہی بات بولتی ہیں جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اس کا لہجہ نم ہوا۔ اچھا اگر تم کہتے ہو تو میں زینب سے بات کروں آمنہ کے لیے، انہوں نے بات بدلی۔ اف دادی، اس نے سر پہ ہاتھ مارا، شاید یہ دادی کا فیوریٹ ٹاپک تھا، عائش کی شادی تبھی ہر دوسرے دن شروع ہو جاتی تھی، کیا کہیں تو نے کوئی اور تو نہیں دیکھ لی ہے؟
انہیں شک ہوا، یہی سمجھ لیں۔ اس نے مسکرا کر ان کے شک پہ یقین کی مہر لگائی۔ ہائے دادی صدقے، کون ہے وہ بچی؟ کیا کرتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ کیسی ہے؟ تیرے پاس کوئی تصویر تو ہوگی نا، وہ مجھے دکھا۔ انہوں نے سوالوں کی پجاڑ کر دی۔ ہاں بس یہ جان لیں بہت اچھی بچی ہے، اور جب وقت آئے گا باقی آپ سب کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس نے ہنستے ان کی بات کے جواب میں مختصر جواب دیا۔ کب آئے گا وقت؟ انہوں نے بچوں کی طرح بے صبری دکھائی۔ بہت جلد۔ اب اور کوئی سوال نہیں؟ آپ نے دوائی کھا لی ہے، اب سو جائیں۔ وہ انہیں لیٹاتا ان پر کمبل ٹھیک سے ڈالنے لگا۔ لیکن دادی بس اب آپ سو جائیں، اس نے بڑوں کی طرح مصنوعی کو سختی سے کہا، تو وہ بھی منہ بناتی لیٹ گئی۔ گڈ نائٹ۔ عائش ان کے ماتھے پر بوسہ دیتا لائٹ بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں آتا، بیڈ پر بیٹھتے سائڈ کارنر کی دراز سے ایک فوٹو فریم نکال کے بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ ماما بابا دیکھیں، آپ کا عائش کتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ فریم میں موجود اپنے والدین کو نم آنکھوں سے دیکھتا بولا۔ وہ ہو اپنے باپ جیسا تھا، صاف رنگ، کھڑی ناک، پوری روشن آنکھیں، گھنے بال، پرکشش چہرہ۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ باپ بیٹا ہے۔ اس کے نئے نقش اپنے باپ سے چرائے تھے، لیکن عادت میں وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ صاف دل، ہنسمکھ مزاج اور اپنی ماں کی طرح بلا کا ضدی، جو سوچ لیا اسے کر گزرنے والا۔ آپ لوگوں کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا بابا، آپ کا عائش اکیلا ہو جاتا ہے۔ ماں، آپ کی عائش کو اب آپ کی گود میں سر رکھ کے سکون کی نیند سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ دنیا اسے بہت تکا دیتی ہے۔ وہ نم آنکھوں سے ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ آپ لوگ فکر نہیں کرے گا، آپ کا عائش آپ لوگوں کو انصاف دلائے گا۔ اسے تصویر سینے سے لگائی، دو آنسو آنکھوں سے پھسل کر داڑھی میں گم ہو گئے۔ وہ تصویر سینے سے لگائے کب سویا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ شاور بیٹا آ گئے۔ اسے لانچ میں داخل ہوتے دیکھ کے دادا جان جلدی سے کھڑے ہوئے تو سب شاور کی طرف متوجہ ہوئے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اسے دادا جان کے پاس آتے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہے بیٹا۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے پاس بٹھایا تو دادا جان بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کیسے ہیں بھائی آپ کو اپنی بہن کی یاد نہیں آئی؟ یہ نہیں کہ اسے اپنے پاس بلا لیں۔ اجالت کے سینے سے لگتی خفی سے بولی، میرے پاس ایک بہن تھی نا، تو سوچا دوسری کو وہیں رہنے دیتے ہیں تاکہ وہاں بھی رونق رہے۔ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ اور کام کیسے جا رہا ہے؟ یاسر صاحب نے پوچھا۔ جی چاچو، اچھا جا رہا ہے، اس نے مختصر کہا۔ شاور ناراض ہو ہم سے؟ کاشان صاحب نے آہستہ سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی دیکھتے سب اپنی جگہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گئے تھے۔ حیات نے بے بسی سے شاور اور پھر سب کے شرمندہ چہروں کو دیکھا۔ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا سب کو اداس دیکھ کے، لیکن وہ چاہتی تھی ایک بار سب بیٹھ کے ساری باتیں کلیئر کر لیں۔ بیٹا اس دن جو بھی ہوا ہم سب اس کے لیے بہت شرمندہ ہیں۔ وانیہ نے ہمارے سامنے جو کہانی رکھی تھی ہم چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکے۔ بیٹا اس دن وانیہ نے ہماری آنکھوں میں پٹی باندھی تھی جس وجہ سے ہم سچ دیکھ ہی نہیں پائے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ دادا جان نے ندامت سے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ دادا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کریں پلیز۔ شاور نے جلدی سے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھرے۔ وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں نم ہوئی۔ بیٹا ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اپنے بیٹے کا یقین نہیں کیا۔ دادی جان بھی آنکھوں میں نمی لیے بولی، آپ سب نے میرا یقین نہیں کیا، اس پر مجھے دکھ ضرور ہوا تھا، لیکن آپ لوگ یوں مجھ سے معافی مانگ کے مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ دادی کے قدموں میں بیٹھتا بھرائی آواز میں بولا، تو اس کا مطلب تم اب ہم سے ناراض نہیں ہو؟ رضیہ بیگم نے امید سے کہا۔ جی نہیں ہوں، اس نے مسکرا کر ماں کو جواب دیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ تو برخودار اب تم حویلی چلو گے نا ہمارے ساتھ؟ کاشان صاحب نے خوشگوار انداز سے پوچھا۔ جی بابا، اس نے بھی انہیں کے انداز میں کہا۔ اچھا اب باتیں بہت ہو گئی ہیں، میں نے کھانا لگوا دیا، آ جائیں سب۔ حیات کے کہنے پہ سب مسکرا کر اٹھے، ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ سب کچھ دیکھے شاور مان گیا، اب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری راہ دیکھ رہی ہے۔ وہ لوگ کافی دیر رات تک حویلی پہنچے تھے اور پہنچنے کے ساتھ ہی سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ارے تم ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ شاور چینج کر آیا تو حیات سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر آتا سونے کی کوشش کرتی حیات کو ہلانے لگا۔ تو کیسے سونا ہے؟ وہ ناسمجھی سے نیند سے بھری آنکھیں کھولتی اسے دیکھ کے بولی، جو کونی کے بل لیٹا اس پر جھکا ہوا تھا۔ تم بھول گئی ہے تم نے شام کو کیا کہا تھا، جو میں مانگوں گا وہ دو گی؟ اس نے اس کی کہی بات یاد دلائی۔ تو صبح دوں گی نا، ابھی سونے دے، نیند آ رہی ہے، وہ نیند سے بوجھل آواز میں کہتی دوسری طرف کروٹ لینے لگی، لیکن شاور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی کروٹ اپنی طرف کر لی۔
شاہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ہڑبڑا کر ایک دم اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود کے اور قریب کرنے سے روکا، لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا۔ وہ اپنا احسار تنگ کرتا اسے خود میں بیچ گیا۔ جب تک تم اپنی بات پوری نہیں کرتی تم سو گی نہیں، وہ سرگوشی نما بولا۔ کہ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کی گرم سانسوں کی تپش اس کے چہرے کو جلساتی سے کر گئی۔ وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں دلکش شور کانوں میں سنتی پوچھنے لگی۔ نیند تو اس کی اتنی سی قربت نہیں اڑا دی تھی، ایک چھوٹی سی پیاری سی کس۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر فرمائش کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے بولی۔ کیا نہیں؟ کیا نہیں؟ ایک کس، اس نے پھر دہرایا۔ استغفراللہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اسے دور ہونے کی کوشش کرتی شرم سے پلکیں اٹھاتی گراتی بولی۔ لیکن شاہویر کی پکڑ مضبوط تھی، جبھی وہ ایک انچ نہیں ہلی۔ میں نے ایسی کون سی انوکھی فرمائش کر دی ہے؟ بس ایک کس ہی تو مانگ رہا ہوں اپنی بیوی سے، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ وہ ایک بروچکائے پوچھنے لگا۔ پر مجھے شرم آتی ہے، وہ اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے پہ چھپاتی شرما کے بولی۔ تم ایسے شرما کے خود کام خراب کرو گی تو پھر مجھ سے شکوہ نہیں کرنا کہ میں نے پوری رات سونے نہیں دیا۔ وہ کان کے پاس جھکے میں نے قیاسی انداز میں کہتا کان کی لو کو لبوں میں دبا گیا۔ اس کی حرکت سے حیات کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، ایک تو اس کی باتیں اور دوسری اپنی کمر پر شاور کی رقص کرتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے وہ خود میں سمٹی۔ حیات، تم مجھے کس کر رہی ہو یا؟ اس نے دنستہ بات ادھوری چھوڑی۔ کر رہی ہوں، پہلے آپ آنکھیں بند کریں، وہ گھبرا کر جلدی سے کہتی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ لو کر لیں۔ شاور اس کی بات مانتا اس مسکرا کر جلدی سے آنکھیں بند کر گیا۔ وہ شرم اور گھبراہٹ سے ہونٹ کاٹتی خود کو ریلیکس کرتی تھوڑا اوپر ہوتی اس کے ماتھے پر لب رکھنے لگی، جب اچانک شاور نے اس کی گلابی لبوں کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ حیات تو اس اچانک حملے پہ سانس رک گئی تھی۔ وہ اسے جتنی دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اور شدت اختیار کر لیتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر حاوی ہوتے اسے خود میں قید کرتا گیا، جسے حیات کی مذمتیں بھی دم توڑتی چلی گئی۔ ان لوگوں کو حویلی آئے 2 دن گزر گئے تھے، سب اپنی روٹین پہ چل رہے تھے۔ ابھی اور اجالا پیپر سے فارغ ہو کر اپنی مستی میں لگی ہوئی تھی۔ حیات رضیہ بیگم کے ساتھ مل کر حویلی کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی۔ آج دوپہر کے کھانے کے بعد دادا جان اور دادی نے سب کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا، سوائے افام، اجالا اور ابیہ کے۔ افام کسی کام سے گیا ہوا تھا، جبکہ اجالا سو رہی تھی، اس لیے اسے تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن ابیہ بے چینی سے اوپر گرل کے پاس کھڑی بار بار نیچے جھانک رہی تھی۔ دادا جان کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ ہم نے تم سب کو ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے، دادا جان نے سب کو متوجہ کیا۔ جی بولیں ابا، یاسر صاحب نے احترام سے کہا۔ کاشان اور یاسر اب بچے بڑے ہو گئے تو کیوں نہ ہم اپنی چھوٹی بہو کی خواہش کو پورا کریں، دادا جان نے رسان سے کہا۔ کیسی خواہش دادا جان؟ آئل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ بیٹا، تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ تمہاری اور اجالا کی شادی ہو، یاسر صاحب نے مسکرا کر اپنی مرحومہ بیوی کی خواہش کا اظہار کیا۔ مگر مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ آئل کو شوق لگا، اس سے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اجالا سے اس کی شادی ہوگی، کبھی غلطی سے بھی اس کے دماغ میں ایسا خیال نہیں آیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ سے اسے اپنی کزن کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ جب اجالا پیدا ہوئی تھی تبھی کوثر نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جسے ہم سب نے بھی کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ دادی جان افسردہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ بیٹا، تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ رضیہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں بڑی ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے اس نے ہاں کر دیا، ورنہ اگر کوئی اور اسے یہ بات کرتا تو وہ صاف انکار کر دیتا۔ اس نے ہمیشہ سے ایک ایسے ہمسفر کو چاہا تھا جو سلجھی ہو، پڑھی لکھی ہو، ایک میچور لڑکی ہو، لیکن اس کے نصیب میں بالکل الٹ ہمسفر لکھا تھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، آئل کی طرف سے ہاں ہے، مبارک ہو سب کو، دادی جان نے خوشی سے کہا۔ آئل کو کوئی اعتراض نہیں، اب ایک بار اجالا سے بھی پوچھ لیتے ہیں، مجھے یقین ہے اسے ضرور اعتراض ہوگا، شاور نے مسکراہٹ روکے کہا۔ جانتی اس کو اعتراض ہوگا، لیکن اسے ہم منا لیں گے، دادی نے پرامید سے کہا۔ میں بلا کے لاؤں اجالا کو؟ حیات نے ایکسائٹڈ ہوتے پوچھا۔ ہاں بیٹا بلا لاؤ، ہم سب بھی باہر آ رہے ہیں، دادا جان نے اجازت دی تو وہ جلدی سے باہر نکلتی اوپر بڑھ گئی۔ اسے اوپر آتا دیکھ کر نیچے جاتی ابیہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ بڑی جلدی میں لگ رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابیہ نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بلکہ ایک خوشی کی خبر ہے، حیات اس کے دونوں ہاتھ تھامتی خوشی سے بولی۔ کیسی خبر؟ ابیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آئل لالا اور اجالا کی بات پکی ہونے جا رہی ہے، تم یہ بتاؤ اجالا کہاں ہے؟ وہ جوش سے کہتی پوچھنے لگی۔ وہ سو رہی ہے، ابیہ بھی خوش ہوتی اسے لیے اجالا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ایک تو اس کی نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی، اجالا جلدی اٹھے تو میں نیچے بلا رہے ہیں سب۔ حیات کمرے کی بند لائٹیں کھولتی اس کے سر پر پہنچی۔ کسی جنگ پر جانا ہے کیا؟ وہ نیند میں بڑبڑائی۔ تمہارے لیے تو جنگ ہی ہوگی،
خیر اٹھ جاؤ نیچے، تمہاری شادی کی باتیں ہو رہی اور یہاں تم سو رہی ہو۔ حیات آنکھیں گھماتی مسکرا کر بولی، کیا شادی کی بات سچی؟ آپ سچ بول رہے ہیں بھابھی؟ شادی کا نام سنتے اجالا کی نیند خوشی کے مارے پھک سے اڑی۔ وہ کمبل ہٹاتی اٹھ کے بیٹھی، اس میں جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے؟ وہ منہ سمٹا بولی، ہائے شکر ہے پڑھائی سے جان چھوٹے گی اور آئے لالا سے بھی، ہر وقت کہتے رہتے پڑھو پڑھو پڑھو، اب تو میں اپنے سسرال چلی جاؤں گی۔ وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتی دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ گئی، زیادہ خوش نہیں۔ ارے بھابھی باقی باتیں بعد میں کریں گے، ابھی دیر نہیں کرتے، جلدی سے نیچے چلتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم دیر سے نیچے جاؤ اور جب تک بات ہی ختم ہو جائے۔ حیات اسے بتانے لگی تھی کہ جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا نہیں ہے، آئل سے اس کی جان اب کبھی نہیں چھٹنے والی، لیکن ابیہ نے بیچ میں ہی حیات کی بات کرتے اسے آنکھ مارتی بولی، جس پر حیات ابیہ کی چالاکی اور شرارت سمجھی چپ ہو گئی۔ ارے ہاں جلدی سے چلتے ہیں۔ اجالا شیشے میں دیکھتے اپنے بکھرے بالوں کو ٹھیک کرتی باہر نکلی تو دونوں بھی مسکراہٹ دباتی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی۔ آؤ اجالو بیٹا آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اسے نیچے آتا دیکھ کر دادا جان نے پیار سے کہا، یہاں کے بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے اپنے پاس بلایا تو وہ مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ابیہ اور حیات اپنی ہنسی چھپاتی رضیہ بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اجالا بیٹا ہم آپ کی شادی کا سوچ رہے ہیں۔ دادا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے دادا جان، آپ بسم اللہ کریں۔ وہ پرجوش انداز میں بغیر جھجکے بولی تو سب کے چہرے پہ دبی دبی ہنسی آ گئی، یہ سوچ کے جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی شادی آئل سے ہو رہی تو وہ کیسا ریئیکٹ کرے گی۔ بیٹا ہم نے آپ کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے اور دادا جان مجھے آپ کی پسند پہ پورا بھروسہ ہے، آپ جسے چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں، بس ایک ریکویسٹ ہے آپ سے جو بھی کرنا ہے جلدی کرے گا۔ دادا جان اسے عائل کا بتانے لگے تھے جب وہ ان کی بات کاٹی معصومیت سے مسکرا کر بولی، بیٹا ایک بار سن تو لو وہ لڑکا کون ہے؟ دادی جان نے کہا، دادی جان آپ سب نے لڑکا دیکھ لیا نا تو ضرور اچھا ہی ہوگا، پھر مجھے کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ اس نے فرما برداری کے سارے ریکارڈ توڑے، یہ جانے بغیر کہ ابھی سے جھٹکا لگنے والا ہے۔ ٹھیک ہے پھر یاسر وہ انگوٹھی اجالا کو پہنا دو۔ دادی جان کے کہنے پر یاسر صاحب جو تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی کی انگوٹھی لائے تھے تاکہ آج ہی اجالا کو پہنا کر اپنی بہو بنا سکے، ابیہ کو دی اجالا کو پہنانے کے لیے، جسے اس نے فوراً ہی لیتے اجالا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ تو چچی کی انگوٹھی ہے، پر آپ لوگ مجھے کیوں پہنا رہے ہیں؟ وہ اپنی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی دیکھ کر الجھی۔ سب اپنی ہنسی روکے ہوئے تھے جبکہ آئل سکون سے صوفے بیٹھا اس کے چہرے کے ایکسپریشن بدلتا دیکھ رہا تھا۔ اب سانس کی انگوٹھی بہو کو پہنائیں گے نا؟ حیات بہت مشکل سے اپنی ہنسی روکے بولی، کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تمہارا اور آئل لالا کا رشتہ پکا ہو گیا اور تم میری بھابھی بننے والی ہو۔ ابیہ نے خوشی سے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ کیا؟ وہ چیخی آنکھیں پھاڑے کھڑی ہوئی، اسے 440 وولٹ کا جھٹکا ہی تو لگا تھا۔ کیا ہوا اجالا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ شاوی نے سیریس انداز میں ایسے پوچھا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے، میں کنویں سے دور جانا چاہتی ہوں اور آپ لوگ مجھے کنویں میں ہی پھینک رہے ہیں، وہ صدمے سے چیخی۔ آہا اس کی شکل دیکھتے کب سے رکی، سب کی ہنسی نکل گئی جبکہ آئل نے ناگواریت سے اسے دیکھا جو اسے ایک کنواں سمجھتی تھی جس میں وہ ڈوبنا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، آئل ایک اچھا لڑکا ہے، کاشان صاحب نے بیٹی کو سمجھایا، ہوں گے اچھے لیکن میرے لیے نہیں ہے، اس نے پھر سے انکار کیا۔ مگر ابھی تو آپ کہہ رہی تھی آپ کو ہماری پسند پہ پورا بھروسہ ہے، ہم جس سے کہیں گے آپ شادی کر لیں گی۔ دادی جان نے اس کی کہی بات یاد دلا دی، قسم لے لیں دادا جان میں آپ کی پسند کی ہے کیسی اور لڑکے سے جو کہیں گے بغیر شادی کر لوں گی، لیکن ان سے نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے نا کا اشارہ کرتی آخر میں آئل کی طرف دیکھ کر بولی جو اس کی بات سنتا سب سے مٹھیاں بیچے بیٹھا تھا، بیٹا یہ تمہاری چچی کی خواہش تھی۔ یاسر صاحب کے کہنے پر وہ ایک پل کو چپ ہوئی، اسے ٹھیک سے یاد تو نہیں تھا کہ ان کے ساتھ اس کا وقت کیسا گزرا ہے کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن جتنا بھی سب سے ان کے بارے میں سنا تھا سب نے یہی کہا تھا کہ وہ اجالا کو بالکل ابیہ کی طرح رکھتی تھی، دونوں میں کبھی فرق نہیں کرتی تھی، اس سے بھی اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا ابیہ سے کرتی تھی۔ ہاں بیٹا اپنی چچی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہاں کر دو، دادی جان نے اسے واپس بٹھاتے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے لیکن میری کچھ شرطیں ہیں پھر جو انہیں ماننی پڑے گی، وہ سب کو دیکھتی انگلی اٹھا کر کہتی، آخر میں ایک چور نظر آئل پہ ڈالی جو اس پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ہاں بیٹا بولو، یاسر صاحب نے پوچھا۔ تو شرط نمبر 1 یہ مجھے ڈانٹیں گے نہیں، شرط نمبر 2 جو ان کی آنکھیں ہیں نا اس سے گھوریں گے نہیں، شرط نمبر 3 میں دیر تک سوؤں گی اور جب میرا دل کرے گا میں ٹی وی دیکھوں گی اور یہ مجھے کچھ نہیں بولیں گے، اور شرط نمبر بس بہت ہو گیا، میں ایک شرط نہیں مانوں گا۔ آئل کی جب برداشت سے باہر ہوا تو غصے سے گھورتے ہوئے بول اٹھا، دیکھا دیکھا کیسے گھور رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہی، مجھے تو پتہ پیچھے تو پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ سب کو کہتی رونی صورت بنا گئی۔
आयल तुम चुप होके बैठ जाओ, हम बात कर रहे हैं ना। यासिर साहब ने आयल को घूरते खामोश करवाया तो वो उजाला को घूरते चुप हो गया। यासिर लाला आयल ठीक बोल रहा है, इस लड़की का दिमाग ख़राब हो गया है जो ऐसी उल्टी सीधी शर्तें रख रही है। रज़िया बेगम भी भड़क उठी। चाचू देख रहे ना आप कैसे आपके बेटे ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। वो उठ के यासिर साहब के पास जा बैठी। अभी और हयात तो इसकी ड्रामेबाजी देखकर अपनी हंसी छुपा रही थी और शाबिर अपनी बहन की पिचकाना हरकतों पर मुस्कुराए जा रहा था। आप छोड़ो सबको और अपनी आगे की शर्तें बताओ, यासिर साहब प्यार से बोले तो आयल अपने बाबा को देखता रह गया जो इतने मज़े से इससे पूछ रहे थे जैसे वो इन शराइत को पूरा करेंगे। इससे तो एक बार भी पूछा नहीं था कि आयल तुम इन शराइत को मानते भी हो या नहीं। चाची मेरी चौथी और आखिरी शर्त ये है कि ये शादी के बाद मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहेंगे। मैंने बस 12 पढ़ लिए बहुत है। वो मज़े से आखिरी शर्त बताने लगी। ऐसी कोई शर्त वर्त नहीं है, तुम्हें कम से कम ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आयल फ़ौरन बोला। चाचू वो मुँह घुसोरे यासिर साहब को देखने लगी। आयल अगर बच्ची नहीं पढ़ना चाहती तो तुम क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? जितना पढ़ लिया इतना काफ़ी है। वो सख्त लहजे में बोले। मगर बाबा, आयल इनकी एक सख्त आवाज़ पर आयल फिर खामोश हो गया। ठीक है बेटा, अब ये कुछ नहीं बोलेगा। उन्होंने उजाला को यकीन दिलाया। पहले इन्हें बोलना होगा कि इन्हें ये शर्तें मंजूर है। यासिर साहब का साथ पाते वो और शेर हुई। चल पुत्र जल्दी से बोल के ये बात ख़त्म कर ताकि सब अपने अपने काम पर जा सके। दादी जान ने आयल को समझाया। ठीक है, कबूल है मुझे ये सारी फजूल शर्तें। आयल जानता था इसकी एक नहीं चलेगी और वो अपनी माँ की ख्वाहिश से इनकार भी नहीं कर सकता, इसलिए हाँ करते वहाँ से उठ के ही चला गया। नाराज़ कर दिया ना बच्चे को, रज़िया बेगम ने उजाला को घूरा। आपको तो बस अपना बच्चा ही दिखता है। खैर अबिया, इतना खुशी का मौका है, जाओ मिठाई तो लाओ। रज़िया बेगम को मुंह बनाकर कहती अबिया से चहक के बोली तो वो भी मुस्कुराती हाँ में सर हिलाती मिठाई लेने चली थी। हेलो आयश, आपको पता है मैं आज बहुत खुश हूँ। आयश की कॉल आती देखकर इसने खुशी से कॉल यस करते जल्दी से बताया। वो तो तुम्हारी आवाज़ से ही लग रहा है, लेकिन ये बताओ क्यों खुश हो? इसने भी मुस्कुरा कर पूछा। उजाला है ना मेरी कज़न, इसकी मेरी लाला से बात पक्की हो गई है। वो मेरी भाभी बनेगी, कितना मज़ा आएगा ना। इसने एक्साइटमेंट हुई दिखाई। अच्छी बात है और बहुत जल्द तुम्हारी खुशी डबल होने वाली है। वो रसान से बोला। वो कैसे? इसने नासमझी से पूछा। मैं बहुत जल्द दादी को तुम्हारे घर लेकर आने वाला हूँ। इसकी मुस्कुराती आवाज़ सुनते अबिया का दिल धड़का। आपने दादी को मेरे बारे में बता दिया? वो धड़कनों को संभालती पूछने लगी। अभी बताया तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बता दूंगा और मुझे यकीन है वो मेरी पसंद को कभी मना नहीं करेंगी। इसने यकीन से कहा। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे ना? इसे सवाल किया। पता नहीं। वो कंधे उचका के ऐसे बोली जैसे वो उसे देख रहा हो। अगर नहीं माने तो उठा के ले जाऊंगा। इसने मस्नुई संजीदगी से कहा तो अबिया कहकमा लगा कर उठी। हाँ हाँ, आप मेरे लाला को नहीं जानते। अगर इन्हें पता चल गया ना कि आप इनकी बहन को उठाने के ख्वाब देख रहे हैं तो वो आपको ही उठा देंगे। इसकी आवाज़ में अपने भाई के लिए मान था। हाँ कोई बात नहीं, साले साहब से मैं निपट लूँगा। इसने रिलैक्स अंदाज में कहा। अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे लगता है कोई आ रहा है। अभी ने कहा तो आयश ने भी ओके कहते फ़ोन रख दिया। अब ये फ़ोन कॉर्नर पर रख के दरवाज़ा खोले बाहर देखने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। जबकि नीचे हॉल से अफ़ाम की आवाज़ें आ रही थी। वो कंधे उचकाती दरवाज़ा बंद कर गई। दादी की मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, अफ़ाम ने दुहाई दी। क्यों, हमने क्या कर दिया? उन्होंने बुएं से पकड़े पूछा। आप लोगों ने आयल लाला की शादी का तो प्रोग्राम बना लिया और मेरा क्या? वो खफी से हॉल में मौजूद सबको देखता बोला। वहाँ सब थे, लेकिन अब वहाँ आयल और शाबिर और उजाला और रबिया नहीं थे। तो तुम भी कोई लड़की बता दो, तुम्हारा भी प्रोग्राम सेट कर देते हैं। दादा जान ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। अब मैं क्या बताऊँ दादा जान, लड़की आप लोगों के सामने ही है। वो बालों में हाथ फिरता साइड मुस्कान के साथ बोला। सामने है? तुम किसकी बात कर रहे हो? रज़िया बेगम नासमझी से पूछा। जबकि उनके बराबर में बैठी हया समझ गई थी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। मैं समझ गई अफ़ाम किसके बारे में बात कर रहा है। हया तेज़ी से बोली। ये बात, मेरी भाभी कितनी समझदार है। भाभी जल्दी से सबको बताएं। इसने दाँत देती नज़रों से देखा। अफ़ाम रानिया की बात कर रहा है। हयात हंसी दबाती जानबूझ के रानिया का नाम बोली तो अफ़ाम मुँह खोले आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला के रह गया। रानिया माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है वो तो, कशान साहब ने तारीफ़ की। हाँ अगर ऐसा है तो हम कल ही जाके रानिया बेटी का हाथ मांग लेते हैं। दादी जान ने भी जल्दी मचाई। अरे नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं रानिया की नहीं अबिया की बात कर रहा हूँ। इससे शादी करना चाहता हूँ। इसने जल्दी से सबकी गलतफहमी दूर की। अबिया अबिया का नाम सुनते ही यासिर साहब को खुशी हुई कि इनकी बेटी इस तरह इनके सामने ही रहेगी। जी चाचू, अबिया, ये मौसू अभी से नहीं, ना जाने कब से अबिया को पसंद करते हैं
اور ہم سب کو آج بتا رہے ہیں، لیکن مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا ان کی حرکتوں سے۔ حیات نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی آپ سب جانتی تھی، پھر بھی آپ نے رانیہ کا نام لیا۔ اس نے شکوہ کرنا لہجے میں کہا، اگر میں پہلے بتا دیتی تو تمہارے منہ سے کیسے سنتی؟ وہ چلاکی سے مسکرائی تو وہ بھی ہنس دیا۔ چلو یہ تو اچھا ہی ہے، دونوں بچیاں گھر میں ہی رہیں گی، کیوں یاسر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ کاشان صاحب نے چھوٹے بھائی سے پوچھا۔ لالا مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا، یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ انہوں نے خوشی سے کہا، لیکن بیٹا تم ایک بار ابیہ سے پوچھ لو، دادا جان نے کہا۔ جی ابا میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی، انہیں پر اعتماد سے کہا۔ میں بلا کے لاتی ہوں، حیات کہتے جانے لگی جب یاسر صاحب نے روک دیا۔ رہنے دو بیٹا میں جاتا ہوں، وہ کہتے اوپر بڑھ گئے۔ وہ دروازے پہ دستک دیتے اندر داخل ہوئے تو ابیہ صوفے پہ بیٹھی بک پڑھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر وہ متوجہ ہوئی۔ ارے واہ بابا، آج آپ میرے کمرے میں، کوئی کام تھا کیا؟ اس نے ابرو اچکائے مشکوک انداز میں پوچھا۔ کیوں میں اپنی بیٹی کے کمرے میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے سوال پر سوال کیا۔ آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے ہیں، آئیے بیٹھیے۔ وہ ان کے بازو میں ہاتھ ڈالے انہیں اپنے ساتھ بیڈ پہ لے کر بیٹھی۔ بیٹا مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے تنبیہ باندھی۔ جی بولیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا ہم اجالا کے ساتھ آپ کی شادی کا بھی سوچ رہے ہیں، انہوں نے بتایا تو ابیہ کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ شادی پر کس سے؟ وہ خوف اور گھبراہٹ چھپاتی پوچھنے لگی۔ افہام سے، یہ افہام کی خواہش ہے، اور سچ پوچھے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ وہ کہتے رکے لیکن ابیہ چپ رہی۔ بیٹا میں جانتا ہوں آپ مجھے انکار نہیں کرو گی، اس لیے میں نے ہاں تو کر دی ہے، لیکن ایک بار آپ سے پوچھنا بھی تو ضروری تھا نا، مجھے یقین ہے آپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کاش بابا آپ ہاں کرنے سے پہلے پوچھتے تو شاید میرے پاس انکار کی گنجائش ہوتی۔ کیا واقعی میں جب بھی انکار کر پاتی؟ وہ دل میں کہتی خود سے سوال کرنے لگی جس کا جواب اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ مان اور یقین سے بولے، یعنی آج پھر محبت کے آگے مان اور یقین جیتے گا؟ بابا پھر ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، اسے پڑھائی کا بہانہ لگایا۔ ہاں ایک آپ ہو جو پڑھائی کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی، اور دوسری طرف اجالا جو پڑھائی سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہلکا سا کہکمہ لگا کے بولے، جبکہ ابیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ابیہ میں جانتا ہوں آپ پڑھنا چاہتی ہو، لیکن آپ شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتی ہو نا؟ میں افہام کو جانتا ہوں، اسے آپ کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے پیار سے بولے، لیکن وہ تو شاید پتھر کی ہو گئی تھی۔ بولو بیٹا اب بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ کہ آپ اسے چپ دیکھتے انہوں نے پھر پکارا۔ ان کے پوچھنے پر وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ آہستہ نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے یقین تھا اپنی بیٹی پہ کہ وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اس کا ماتھا چومتے، اسے خوش رکھنے کی دعائیں دیتے باہر نکل گئے، جبکہ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ ابھی تو اس نے محبت کرنی شروع کی تھی، اور ابھی اس کی محبت کا اختیار بھی ہو گیا تھا۔ وہ انجانے میں آگے بڑھنے لگی تھی، لیکن اب اسے اپنے قدموں کو واپس موڑنا تھا، جو بہت مشکل عمل تھا۔ وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائی سسک اٹھی۔ آج اس نے بیٹی کا فرض نبھاتے محبت کو پیچھے چھوڑا تھا۔